پیدا کرنے کے لیے اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جمال صاحب آئیے گا کرسی ہے تو ان لوگوں پہ ضرور نظر رکھی جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے، وہ یہ کہ کچھ میڈیا چینلز ہیں جن کے خلاف جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی نے، ان کے سینئر منسٹرز نے کیمپین سٹارٹ کی ہے۔ میں آج صحافی دوستوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، ان ساری میڈیا چینلز کے ساتھ بھی کھڑا ہوں جو کہ سندھ کی موجودہ صورتحال دکھا رہے ہیں اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر، جو عوام کو یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کے اندر 12 سال میں 5 اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی کس طرح تباہی مچائی ہے۔ صحافی حضرات جس طریقے سے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ صحت کا نظام کس طرح صوبے سندھ کے اندر تباہ ہے، تعلیم کا نظام صوبے سندھ کے اندر کس طرح تباہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک نیسیسٹیز کا جو ضروریات ہیں، ہماری روزانہ کی جو ضروریات ہیں اس کے اندر جس طرح تباہی ہے، جس طرح امن و امان کے معاملات ہیں، جس طریقے سے صوبے سندھ کے اندر کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، وہ جب حقیقت اور سچائی اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر بتا رہا ہے، وہ صحافی سب سچائی دکھا رہے ہیں، تو آج ان کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹی وی چینل جو ہیں یہ سندھ دشمن ہیں۔ اصل طور پہ یہ وہ سارے لوگ یا ہم سب وہ لوگ جو اس وقت حقیقت بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ہم اصل سچے لوگ ہیں، یہ صحافی اصل سچے لوگ ہیں، یہ ٹی وی چینلز وہ ہیں کہ جن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک جنگ کی حالات کے اندر کھڑے ہو کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ دنیا کے اندر جب اتنا پیسہ ایک صوبے کو دیا جاتا ہے تو پینے کا پانی جو ہے وہ ان کو گھروں میں ملتا ہے، ان کی سڑکیں بنی ہوئی اچھی سڑکیں ہوتی ہیں، ان کی گلی محلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گلی محلوں میں سیوریج کا پانی اوور فلو نہیں کر رہا ہوتا ہے، ان کے بچوں کو اسکولوں میں اچھی تعلیم مل رہی ہوتی ہے، صحت کا نظام زبردست ہوتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں آج ہم صوبے سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آج صوبے سندھ کی تباہی کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ سندھ حکومت ہے، کیونکہ اقتدار کے اندر 12 سال سے تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہی ذمہ دار ہیں۔ کل ہم ٹی وی کے اوپر یہ دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بار بار عوام کو ایک یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے، وفاق نے لاک ڈاؤن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، وفاق نے مارکیٹوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پریس کانفرنس کل چیف منسٹر صاحب کی تھی وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس تھی۔ کیا چیف منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک دفعہ بھی عوام کو یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ صوبے اپنے فیصلے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ بلوچستان کی حکومت نے اپنی ساری مارکیٹوں کو کھول دیا ہے؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پنجاب صوبے نے اپنی ضروریات کے حساب سے، اپنی مشکلات کے حساب سے، اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بہت ساری مارکیٹوں کو، اپنے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو کھول دیا ہے، جیسا کہ کنسٹرکشن کا ہو گیا، جیسا کہ اور باقی مارکیٹیں ہوگی، چھوٹی مارکیٹیں ہوگی۔ پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب صوبے سندھ کی بات آتی ہے تو ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ سندھ کے ساتھ اپنی دشمنی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اعلانات ایسے کرتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں اور الزام ڈالتے ہیں وزیر اعظم کے اوپر اور وفاق کے اوپر کہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وفاق نے، میں سندھ کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ وفاق کا یہ فیصلہ ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ اس نے اپنی کتنی مارکیٹیں کھولنی ہیں، اس نے چھوٹی مارکیٹیں کھولنی ہیں یا اس نے بڑی مارکیٹیں کھولنی ہیں، اس نے کپڑے کی دکانیں کھولنی نہیں کھولنی، اس نے اپنی سونار کی دکان کھولنی ہے نہیں کھولنی ہے۔ یہ ذمہ داری ساری اس صوبے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے عوام کو کس لیول کا ریلیف دینا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہ ذمہ داری وفاق کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے صوبے کو چلانا ہے۔ میں سندھ کی عوام سے آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو لاک ڈاؤن لگنے کے ٹائم پہ کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ وزیر اعظم سے کرا تھا
کیا وزیر اعظم سے اجازت لی تھی کہ میں لاک ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں؟ اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا گیا تھا؟ نہیں. جب یہ فیصلہ صوبے سندھ میں کیا گیا تھا تو وہ اپنی مرضی کی بنیاد کے اوپر کیا گیا تھا کہ سندھ کے لوگوں کو بند کر دیا جائے گا، سندھ کے لوگوں کی جتنی دکانیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، مارکیٹوں کو بند کر دیا جائے گا. معلوم نہیں کون سے کرونا کی بات کر رہے ہیں. اس کرونا سے جتنا صوبے سندھ کو نقصان ہوا سندھ حکومت کی وجہ سے، اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ جو ہے یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہم تو جب ہاسپٹلز میں جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کرونا کا پیشنٹ ہی نہیں، وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے. سرد خانوں میں جاتے ہیں وہاں معلوم کرتے ہیں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں. لوگ جو ہیں گول گول گھوم رہے ہیں، سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہیں. جو مر جاتا ہے ڈیڈ باڈی چاہیے سرد خانے سے، کہتے ہیں کہ کرونا کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. پچھلے دنوں پولیس کا سلسلہ ہو گیا تھا کہ ان سے سرٹیفکیٹ لیا جا رہا تھا. وہ تو ان کے سینئر آفیسر نے نوٹس لیا، وہ بند کرایا. ایف آئی آریں جو ہیں وہ کٹ رہی تھی. اگر آپ چلے جائیں یہاں پر قبرستان چلے جائیں، وہاں پہ الگ دکانداری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تاجروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. کل بھی یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ ہم فیصلہ کریں گے، ہم تاجروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ایس او پیز بنائیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ بڑی مارکیٹیں کون سی کھولیں گے. صوبے کا وزیر اعلیٰ گے کے علاوہ اور کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کو اس موجودہ حالات کے اندر تمام اختیارات ہونے کے باوجود بھی جتنا نقصان پہنچایا ہے، یہ سندھ دشمنی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جتنی سندھ دشمنی اس وقت پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. اس بات کے اوپر ہم حیران ہیں کہ ان کی لیڈرشپ خاموش بیٹھی تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اس کے اندر انوالوڈ ہیں. کیوں نہیں عوام کے مسائل حل کرتے ہیں؟ بڑی ان کو محبت ہے کرونا سے، سارا دن انہوں نے کرونا 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 لگایا ہوا ہے. سندھ کی عوام وزیر اعلیٰ سے، پیپلز پارٹی سے یہ سوال کرتی ہے کہ جتنی فکر تمہیں آج کرونا کی ہے، کاش تمہیں اتنی فکر عوام کے اور مسائل کی بھی ہو جاتی. کاش پیپلز پارٹی جتنی کرونا کی ٹینشن مچائی بیٹھی ہے، کاش اسکولوں میں سندھ کے بچوں کو تعلیم دے دیتی، کاش اسکولوں کے حالات کو ٹھیک کر دیتی، کاش پیپلز پارٹی سندھ کے ہاسپٹلز کو ٹھیک کر دیتی جتنی فکر کرونا کی ہے. آج سندھ کے ہاسپٹلز کے اندر جو ہیں وہ بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. آج سندھ کے ہاسپٹلز کے اندر جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں. آج سندھ کے ہاسپٹلز کے اندر جو وہ انکیوبیٹرز بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. آج سندھ کے ہسپتالوں کے اندر کتے کے کاٹنے کی ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں. 2 دن پہلے ذیشان بچہ، لاڑکانہ کا بچہ ہمارا سندھ کا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، پورے لاڑکانہ میں دھکے کھاتا رہا، لیکن اس کو ذیشان بچے کو ویکسین نہیں ملی. کیا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے کہ صوبے سندھ کے ہسپتالوں کے اندر کتے کی دوائی 12 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی کیوں نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے کہ ملیریا جیسی بیماری کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے کہ صوبے سندھ کے اندر صفائی ستھرائی کا نظام آج تک یہ کیوں نہیں صحیح کر پائے؟ کیا پیپلز پارٹی یہ بتا سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج پورے صوبے سندھ کے اندر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، واٹر کمیشن نے کہا کہ 70% جو لوگ پانی پیتے ہیں پینے کا، وہ جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے، وہ صاف ستھرا پانی نہیں ہے، اس کے اندر بیماریاں ہیں، اس کے اندر سیوریج کا پانی ہے، اس کے اندر بیکٹیریاز ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے آج تک اس بات کی فکر کی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس بات کا جواب دے سکتی ہے جو کرونا کی فکر اتنی لگائے بیٹھی ہے کہ پورے صوبے سندھ کا جو حال جو انہوں نے موئنجو دڑو جیسا بنا دیا ہے، جو آثار قدیمہ جیسا حال صوبے سندھ کا ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اوپر بلاول زرداری کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے؟ کیوں نہیں بتاتا کہ صوبے سندھ کو جس طریقے سے جو برباد کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کب صوبہ سندھ ٹھیک ہوگا؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے، پنجاب صوبہ بھی ہمارا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے پنجاب سے، لیکن پنجاب آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہم کے پی کو دیکھتے ہیں، کے پی بہتر ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا سے لوگ کے پی میں گھومنے پھرنے کے لیے سیر و تفریح کے لوگ آ رہے ہیں. کے پی کے اندر جو بے روزگاری کا ریشیو تھا وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنی فیسلٹیز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2013 سے 18 کے اندر دے دی. اتنا زبردست کام ہوا ہے، پنجاب کے اندر کام ہوا ہے. لیکن بلوچستان بھی بہتر جا رہا ہے، لیکن جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ جو ہے، سندھ صوبہ پیچھے جاتا جا رہا ہے. صوبے سندھ کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. نفرتیں پیدا کرنے والی جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ یہ عوام کی خدمت نہیں کر سکی. لہٰذا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم لاڑکانہ کے لوگوں کو، سیون کے لوگوں کو، ہم دادو کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، حیدرآباد کے لوگوں کو، یہ
حیدرآباد جیسے شہر کو، لڑکانہ کو دیکھیں آپ کیا حال کیا. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر آپ کا صوبہ بند ہے، اگر آج آپ کے صوبے میں بہتر فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں. 18ویں ترمیم یہ اجازت دیتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، اپنے فیصلے اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق کریں، اپنی عوام کی بہتری کے مطابق کریں. جو فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، جو مارکیٹیں بند ہیں، جو کپڑے کی مارکیٹیں بند ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء کی مارکیٹیں بند ہیں، جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ مارکیٹیں بند ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ حکومت ہے. اس کا تعلق وفاقی حکومت سے بالکل بھی نہیں ہے. عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور عوام کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے. لہٰذا جو کچھ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس کری ہے اور جو اس کے اندر انہوں نے اپنی باتیں کری ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے بالکل. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صوبے سندھ کی مارکیٹوں کو ایس او پیز بنائی جائیں اور ایس او پیز بنا کر اس کو فوراً کھولا جائے. آج 18 دن ہو گئے ہیں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ایس او پیز نہیں بنا سکا ہے. تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف ہمارے وزیر اعظم احساس کے ذریعے اربوں روپے غریبوں کو پورے پاکستان میں دے رہے ہیں، جس کے اندر جو سب سے بڑا جو ریشو ہے وہ صوبے سندھ کا ہے. وزیر اعظم صاحب نے سب سے زیادہ پیسہ جو دیا ہے وہ اندازاً 28 ارب روپے ہو گیا ہے. کچھ دن پہلے میں نے 27 کہا تھا، آج 28 ارب روپے پہنچ گیا ہے احساس کے ذریعے. یہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہونے والا ہے احساس کا، اور اربوں روپے صوبے سندھ کے لوگوں کو دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، کرونا سے لڑ رہے ہیں، بلاول کی طرح ڈر نہیں رہے ہیں. تیسری چیز، میرے ساتھ آج ہمارے ایم این ایز موجود ہیں. یہ ہمارے ایم این ایز 28 ارب میں سندھ کا بتا رہا ہوں. یہ ہمارے ایم این ایز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے حلقوں کے اندر آج اربوں روپے کا کام شروع ہو چکا ہے صوبے سندھ کے اندر. یہاں پر جو کام ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس وقت، اگر کراچی شہر کے بارے میں صرف آپ سے بات کروں کہ کراچی کو جو ووٹ دیا گیا، کراچی کے لوگوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، اس کا حق ہم نے ادا کیا ہے. آج ایم این اے آفتاب صدیقی کے حلقے کے اندر ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں. آج یہاں پہ اسلم خان کے حلقے کے اندر سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں، پانی کی لائنیں ڈل رہی ہیں. فہیم ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں کرنگی کے اندر، ان کے حلقوں کے اندر ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں. کراچی سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. ایم این اے عالمگیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حلقے میں وفاقی حکومت کی طرف سے ترقیاتی کام چل رہے ہیں. کرونا کا رونا نہیں چل رہا ہے، ترقیاتی کام آج یہاں پہ سیف محسود صاحب اور ہمارے ایم این اے عطا اللہ صاحب کے حلقے میں کام چل رہے ہیں. چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیمہ صاحب کے حلقے کے اندر ترقیاتی کام چل رہے ہیں. ہمارے ایم این اے یہاں پہ آفتاب جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حلقے کے اندر جو ہے ترقیاتی کام چل رہے ہیں. جو میری بات کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہر اینگل سے کھڑی ہوئی ہے، کام کری. پورا یہ کمپلیٹ ٹرائنگل کے ایک طرف کرونا سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف کراچی بلکہ ملک بھر کے اندر ترقیاتی کام چل رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے احساس کے ذریعے صوبے بھر میں غریب لوگوں کی، جو دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہے. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آج صحافیوں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہی ہے، ٹی وی چینلز کے خلاف نفرتیں پیدا کر کے یہ بول رہی ہے کہ یہ سندھ دشمن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے صوبے سندھ کے اندر جتنا اپنا سندھ کارڈ کھیلنا ہے کھیلیں. ہم سندھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم سندھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم سندھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کو. آپ نے تو سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور ہی نہیں کیا ہے. آپ نے سندھ کے لوگوں کو تو روزگار نہیں دے سکے، آپ تو عوام کو پینے کا پانی نہیں دے سکے. پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان وہ واحد لیڈر ہے صوبے سندھ کے اندر جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے، سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. جس شہر سے ہمیں ووٹ ملے ہیں، جس شہر کے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج میئر کراچی سے بھی یہ سوال کروں گا کہ میئر صاحب اس بات کو بھی کلیئر کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کراچی کے دکاندار، کراچی کی تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت سندھ دشمن
جماعت بن کر سامنے آ کھڑی ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے MLA عالمگیر صاحب کو کہ وہ اس وقت کراچی کے اندر جو پانی کا اس وقت بہت بڑا بحران کھڑا ہوا ہے اس کے اندر یہ اپنی پوری ڈیٹیل بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کراچی کے اکثریت MNAs کی یہاں پہ موجودگی ہے اور وجہ صرف ایک کہ کراچی میں ایک پریشان کن صورتحال ہے عوام کے لیے، اور جس کا سارا پریشر بوجھ عوامی نمائندے یعنی MNAs پر آتا، کیونکہ یہ لوگ تو ایوان میں بیان دے دیتے سندھ کی پالیسیز کے حوالے سے، اور پبلک ہم سے پوچھتی کیونکہ وہ ووٹر ہیں، ہم سے کنیکٹڈ ہیں. کراچی میں ان کا اسٹیک نہیں ہوتا، یہ بیان دے کے چلے جاتے ہیں. یہاں بیان دیے گئے کہ رینٹ والا رینٹ نہ دے، اسکول والا فیس نہ دے، فلاں ٹیکس ادارے کو نہ دے، فلاں اس کو پیسے نہ دے. اس لاک ڈاؤن سچویشن میں جو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لیا کہ آپ ان اداروں کی بات کریں جس کا تعلق وفاق سے ہے، جس کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس پر بیان دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس پر معاف کرانے والے؟ لہذا اس وقت کراچی میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ پانی کی ہے. لوگ پریشان ہیں اس پر. پانی کی صورتحال اس وقت بہت ہی برا حال ہے کہ وہ اس کی مس مینجمنٹ کی جا رہی ہے. پانی کی صحیح رسائی نہیں ہو رہی. میرے حلقے میں اور باقی حلقوں میں ان علاقوں میں، پورے شہر میں ان علاقوں میں آج پانی نہیں پہنچایا جا رہا جہاں پہلے پانی ہوتا تھا. مقصد کیا ہے؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ ان کی ڈومین ہے اور لائنوں میں پانی نہیں آ رہا، لیکن ہائیڈرنٹ کے ذریعے ٹینکرز کا کاروبار اپنے عروج پر ہے. ٹینکرز کی فروخت، وہ کاروبار عروج پہ چل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ عوام الناس کی بڑی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں آپ بہت سپرمین بن رہے تھے، تو لہٰذا آپ سب سے پہلے تو ٹینکرز کی فیس معاف کرائیں جو آپ کا اپنا ڈومین ہے. یہ 2000 سے 3000 کا ٹینکر ملتا ہے، یہ آپ سب سے پہلے معاف کرائیں. اس میں تو کسی سے پرمیشن، کسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ معاف کرا دیں گے. سب سے بڑا، آپ اگر عوام کی خدمت کرنا چاہتے، سب سے بڑا ریلیف دینا چاہتے اس لاک ڈاؤن سچویشن میں، تو وہ یہ. اور رمضان کے مہینے میں یاد رہے، پچھلے رمضان جب سے شروع ہوا ہے تب سے مس مینجمنٹ شروع ہوئی ہے پانی کی. ایک علاقے کو سپلائی کیا جا رہا ہے، دوسرے علاقے کا بند کر دیا ہے. اور ٹائمنگ مینج کریں آپ. آپ کب تک یہ رونا روئیں گے کہ پیچھے سے پانی نہیں ہے، پیچھے سے پانی نہیں ہے؟ چھوڑ دیں K4، ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم پڑھیں گے. آج جو پانی ہے آپ کے پاس، اس کی مینجمنٹ اگر آپ بہتر کریں تو پانی پہنچ سکتا ہے. لیکن مینجمنٹ کے لیے ول ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، عملہ ہونا چاہیے، جو کہ نظر نہیں آتا. اور پھر سے میں کہوں، ٹینکرز کو مفت سپلائی کی جائے. ٹینکرز کی یہ ہائیڈرنٹ کا کاروبار اس لاک ڈاؤن میں، اس رمضان میں بند کیا جائے. جو اربوں روپے کی اوپر سے نیچے تک دھندے چل رہے ہیں ان لوگوں کے اپنے ذاتی کاروبار جڑے ہوئے اس پبلک انٹرسٹ کے کام سے، اس کو بند کیا جائے. آپ راشن ڈسٹریبیوشن میں ناکام ہو گئے، آپ پولیس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام ہو گئے، آپ جو ہے وہ SOPs بنانے میں ناکام ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ آج اس لاک ڈاؤن سچویشن کا فائدہ کرمنلز نے اٹھایا ہے. ہمارے حلقوں میں، کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہیں جگہ جگہ. SBCA آپ کا ادارہ ہے، مفلوج ہے. کیوں مفلوج ہے؟ ہر جگہ جو ہے وہ جہاں لیگیلٹیز کو نقصان پہنچایا جا سکتا، وہ سب عناصر جو ہیں آج سامنے آ رہے ہیں. ایمیونٹی پلاٹس پہ بلڈنگز بنا رہے، قبضے کر رہے ہیں، پورشنز بنا رہے ریزیڈنشل ایریا میں. ریزیڈنشل ایریا میں جو قوانین ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کا ادارہ کہاں ہے؟ ایک کاغذ پہ نوٹیفیکیشن پہ نظر آتا ہے آپ کا ادارہ، گراؤنڈ پہ نہیں ہے. آپ کی پولیس کو ہم کمپلین کرتے
تو ان کا رویہ ہوتا ہم تو لاک ڈاؤن میں مصروف ہیں. تو یعنی اس لاک ڈاؤن میں کرائم کو ہم چھوڑ دیں کہ کرائم ہوتا رہے اور پولیس صرف ایس او پیز کے بغیر سڑکوں پہ بس کھڑی رہے. مقصد یہ ہے آپ ایک طرف سختی سے لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کی بات کرتے, دوسری طرف آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں اپنے ادارے چلانے کے لیے, آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں بیسک نیسیسٹیز پہنچانے کے لیے, آپ کے پاس پانی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی ول نہیں ہے. ول ہوتی تو پلان آتا سامنے. آپ کے ادارے سارے ڈس فنکشنل ہیں اس وقت کراچی میں. کے ڈی اے, ایس بی سی اے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, ان سب سے کراچی کی عوام کا تعلق ہے اور روزمرہ کی تکلیف ہے یہ. آپ ایک طرف آپ راشن نہیں پہنچا سکے, دوسری طرف پانی نہیں پہنچا سکے, تو کرونا سے نہیں آپ کی مس مینجمنٹ سے لوگ مریں گے. یہاں پہ آپ کی مس مینجمنٹ سے لوگ لڑیں گے ایک دوسرے سے, خانہ جنگی ہوگی اس پر. پانی اگر زیادہ عرصہ نہیں ملا کسی محلے کو, وہ اٹھے گا دوسرے محلے سے لڑے گا, لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کا تعلق تو ہم سے. تو مقصد یہ اس کو سیریسلی لیا جائے اور یہ جو ٹینکر مافیا ہے اس مافیا کو اس لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی بند کیا جائے اور یہ پانی کی تقسیم کو مفت کیا جائے. آپ نے بڑی عوام الناس کی خدمت کرنی ہے, سب سے پہلے پانی فری دیں اس لاک ڈاؤن سچویشن میں, گھر گھر پانی پہنچائے فری میں. ایک غریب آدمی جس کی آمدنی نہیں ہے, دیہڑی دار طبقہ ہے, اس کے گھر پہ بلدیہ میں ویسٹ میں پانی نہیں ہے, کورنگی میں پانی نہیں ہے, وہ اگر 2,000 کے ٹینکر خریدے گا کہاں سے وہ پورا کرے گا؟ تو تھوڑا ہوش کے ناخن لیں اور یہ بیان بازیاں بند کریں. اب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں, بہت ہو گئے بیانات. تو آپ ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے کیوں نہیں بات کرتے, جو لکیریں لگی ہوئی تھی ان سے آزاد ان کو کیوں نہیں کرتے؟ حمید صاحب دیکھیں کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے, عوام کو کسی نہ کسی ذریعے الجھایا جا رہا ہے. سندھ حکومت کے ذریعے یہ اپنے چمچوں کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. عوام اس بات کو جانتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے کام سندھ حکومت کے ہیں. عوام کو پینے کا پانی پلانا, ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانا اور یہ فیصلے کرنا کہ مارکیٹ کتنی کھلنی ہے کتنی بند ہونی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جو بلاول زرداری نے سندھ اسمبلی میں کری تھی, کیا انہوں نے وزیر اعظم سے یا وفاق سے پوچھ کے لاک ڈاؤن لگایا تھا؟ نہیں پوچھ کے لگایا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. تو آج جب عوام کو ریلیف دینا ہے, جب عوام کو آسانی دینی ہے, عوام کو سانس لینے کے لیے باہر نکلنے دینا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ ڈرامہ کیوں کھیل رہے ہیں کہ وفاق کو جو ہے ہم نے وفاق سے پوچھنا ہے. وزیر اعظم صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صوبے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو چمچے ہیں وہ عوام کو جھوٹ بولنا بند کریں, عوام کے ساتھ غلط بیانی کرنا بند کریں, صوبے سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور کریں, صوبے سندھ کے لوگوں کے مسائل حل کریں. صوبے سندھ جو اس وقت پریشانی کے عالم میں گزر رہی ہے, ان سارے مسائل کا جو حل ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ, پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ہے. خرم صاحب, مئی کا مہینہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیک کا مہینہ ہے کہ اس میں کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ تر پھیلے گا, اور آپ کی پنجاب حکومت نے وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ 4 شہر لاہور, راولپنڈی, ملتان, گجرانوالہ, اس میں لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے. کراچی سب شہروں سے بہت بڑا شہر ہے, تو آپ کراچی کا منظر مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں اگر نرمی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم جو آج بات آپ سے کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کل جو وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی
پریس کانفرنس کی ہے اس میں غلط بیانی کری ہے. وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ وفاق ہمیں یہ بتا رہی ہے، وفاق ہمیں وہ بتا رہی ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. یہ عوام کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. سندھ کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ باشعور لوگ ہیں، سندھ کے لوگ اب آپ کو پہچان چکے ہیں. یہ سب چیزیں بند کریں. اگر آپ صوبہ سندھ نہیں سنبھال سکتے تو چلتے بنے، پھر ہم بیٹھ کے سنبھالیں گے اور ہم پھر بتائیں گے کہ عوام کی خدمت کس طریقے سے ہوتی ہے، کس طرح عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا. ہم ڈریں گے نہیں کرونا سے، ہم لڑیں گے اس سے. آپ نے کہا کہ بطور آپ نے کہا کہ کوشچن پوچھا ہے، سوال پوچھا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ لاڑکانہ کی پولیس حکومت کے قیدے میں ہے، کراچی کی پولیس حکومت کے قیدے میں نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ یہی کہ افغانستان سے ایک بندہ آ کے یہاں عہدہ سنبھال سکتا ہے، لاڑکانہ کے کوئی بندے کے ٹرانسفر پہ آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ 100% سندھ کے کسی بھی شہر سے کراچی کے اندر اس کو ٹرانسفر کیا جائے، لاڑکانہ سے بھی کیا جائے، دادو سے بھی کیا جائے، ہر شہر سے کیا جائے، کیونکہ کراچی شہر بھی سندھ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا لاڑکانہ ہے، جتنا دادو ہے. لیکن دیکھیں، سوال کو توڑ مروڑ کے گول گھما کے پیش کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، آخرت میں اللہ کے سامنے بھی وہ شخص جواب دہ ہوگا جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی آگ لگانے کی کوشش کرے گا. سوال کرنا میری ذمہ داری ہے. میں عوام کو جواب دہ ہوں. میں نے عوام کو بتانا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے کیا اس کے اوپر میں خاموش رہوں، صوبہ سندھ کے اندر جو لوٹ مار ہو رہی ہے کیا اس پہ خاموش رہوں، یہاں پہ میرٹ کے اوپر نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں صوبہ سندھ کے اندر کیا اس پہ خاموش رہوں. ہر وقت لے کر آیا جائے، جس کو جہاں ٹرانسفر کرنا کریں، لیکن جب کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب ضرور دیا جائے، اس کو توڑ مروڑ کے گول نہ گھمایا جائے. اس کے جواب ہم دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ صحیح رستے سے یہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں لیکن سندھ حکومت کا جو رویہ تبدیل نہیں ہو رہا. گزشتہ دنوں آپ کے ایک ایم پی اے نے سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ اسمبلی بل کمیٹی کو سینڈ. اس کے بعد آرٹیکل 149 کی باتیں سامنے آ رہی تھیں. تو کیا ایسی کوئی تجاویز آپ لوگوں کی جانب سے دی جا رہی ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی ہے. اچھا دیکھیں، مشاورت کرنا تو ہم سب ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ذمہ داری ہیں. یہ جتنے ایم این ایز آپ کے سامنے آج بیٹھے ہوئے، 8-10 ایم این ایز بیٹھے ہوئے، ایم پی ایس بیٹھے ہوئے، یہ ہم سندھ کے لوگوں کو جواب دے تو ہیں نا. سندھ کے لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ جب صوبہ نہیں چل رہا تھا تو آپ کیوں خاموش تھے، جب صوبے میں عوام کو ان کی سہولیات نہیں مل رہی تھی تو کیوں خاموش تھے. صوبہ سندھ میں 10 سال میں پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور 10 سال میں 10 بسیں بھی نہیں دی. تو یہ تو ہمارا کام ہے بولنا نا. ہمیں دیکھیں، اب ہم یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی وفاقی حکومت سے سوال کرنا شروع کر دیں گے. ہم وفاق سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم کب تک پیپلز پارٹی کے اس جنگل میں پھنسے رہیں گے، کب تک جو ہے عوام اسی طرح سے سکتی رہے گی اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے، کس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو اس مصیبت سے باہر نکالا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جی میڈم. پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ 8 تاریخ تک اگر مارکیٹیں نہ کھلی تو آپ جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائیں گے. تو آپ اس پہ آپ نے اب کیا کہیں؟ جی دیکھیں، ہماری جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کراچی کی جتنی بڑی جو ہیں تاجر برادریاں، جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، وہ آئیں یہاں پہ انصاف ہاؤس پہ. انہوں نے آ کے ہم سے سوال کیا اور ہمارا انہوں نے سٹانس پوچھا کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں، کیونکہ کراچی کی تاجر برادری کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا تھا نا وفاق کے نام پہ. تو ہم نے یہاں بیٹھ کر کراچی کی ایسوسیشنز کو یہ کلیئر کیا ہے کہ وفاق کہاں کھڑی ہوئی ہے. یہ جو غلط فہمی انہوں نے بیچ میں کی ہوئی تھی، اس غلط فہمی کا ہم نے خاتمہ کرا ہے. کراچی کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ یہ بات جانتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، جو وفاقی حکومت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایس او پیز سے حکومت بنائے اور ایس او پیز کے بیسس کے اوپر جو ہے مارکیٹوں کو کھولا جائے. چھوٹی مارکیٹیں بھی کھولی جائیں اور بڑی مارکیٹیں بھی کھولی جائیں. عوام کو کمانے کا کوئی ذریعہ دیا جائے، اس بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے. لہٰذا تاجر برادری، دکاندار جو فیصلہ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ایک عام تاثر جا رہا ہے کہ پی ایم صاحب پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہے. کیا آپ نے ان کو فورس کیا کہ جہاں کے ان کے لیے نہیں آئے؟
जी, पीएम से मेरी जो मुलाकात हुई है उसमें ऑब्वियसली कराची के हवाले से बातचीत हुई है और पीएम साहब कराची आना चाहते हैं, मगर आपको मालूम है कि गवर्नर हाउस इस वक्त क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है। जैसे ही गवर्नर साहब का इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है कि वो पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद वो पीएम साहब आएंगे। ये मेरी बिल्कुल कैटेगोरिकली उनसे बात हुई है। पीएम साहब से कराची के मामले पे हमने बताया कि हमारे सारे एमएनएस का जो कंसर्न है वो ये है कि कराची को उसका हक जो है सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही है। पानी का मसला हो, आपका कोरोना का मसला हो, आपकी सफाई का मसला हो, सिंध में जो इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ पे बातचीत हुई है। तो जी, वो सारे इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है। तो इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नर साहब की तबीयत सही होती है तो पीएम साहब आएंगे। ठीक है सर। उन्होंने जवाब दिया। देखें, वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से सूबे सिंध की आवाम के लिए फ़िक्रमंद हैं और जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सिंध के लोगों को एक बड़ी तादाद के अंदर पैसा दिया जा रहा है, जिस तरीके से वफाक के ज़रिए कराची के बल्कि सिंध के अलग अलग शहरों के अंदर तरक्याती काम शुरू हो गए हैं, जिसमें सिर्फ ये नहीं देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहाँ से इलेक्ट हुए हैं, ये भी देखा गया है कि जहाँ पे एमक्यूएम वाले जीते हैं उधर भी तरक्याती काम शुरू हुए हैं। तो देखें, ये साबित करती है बात वज़ीर आज़म साहब की कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सिंध में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके इलाकों में तरक्याती काम का जो जाल है बिछ चुका है। इस वक्त आपको सूबे में जहाँ पर भी, शहर भर में जहाँ पर भी आपको तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं वो सारा काम तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत कर रही है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं कर रही है। आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, आपके गली मोहल्लों में छोटा बड़ा जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो सारे काम वफाकी हुकूमत करा रही है, इस वक्त और कोई हुकूमत नहीं करा रही है। आपका जो सवाल था कि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, जाहिर है कि उसकी एक लिमिट होती है कि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। सिंध के लोगों का जब गला बिल्कुल घोंट देंगे आप तो जाहिर है उसका तो इंतज़ार हम नहीं करेंगे। तो हमें ऐसे ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। वफाक को ये सोचना पड़ेगा कि सिंध के लोगों की इस वक्त जो परेशानियां चल रही हैं, सिंध के लोगों को जो इस वक्त मसाइल देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकियों की वजह से, कोई ना कोई ऐसा रास्ता देखना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि सिंध के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया सर। मैं एक मिनट, एक सेकंड। जी हामिद साहब। सॉरी आपका जवाब थोड़ा लेट हो गया। देखिए, जहाँ तक डीसैलिनेशन प्लांट के अनाउंसमेंट की बात है उसकी फिजिबिलिटी पर काम किया जा रहा था मौजूदा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में, ठीक, और गवर्नर साहब और उनकी टीम इस पर काम कर रही थी। लेकिन मैं फिर से कहूँ, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उसकी वजह से सूबे के बगैर उसको अमल में लाना मुमकिन नहीं था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, आज जो हम सवाल कर रहे हैं वो मौजूदा पानी की जो सप्लाई है, जो कैपेसिटी है, उस पर सवाल कर रहे हैं, उसकी मिसमैनेजमेंट है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं K4 एक बड़ी लंबी डिबेट है, पिछले 16 साल से जो प्रोजेक्ट पेंडिंग में है, जिसके नेस्पाक ने वो जो रिपोर्ट दी है कि वो उसकी शुरुआत से ही प्लानिंग गलत है, हम तो उस पर, वो तो एक लंबी डिबेट है, वो छोड़ दें। 25,000 से 100 हो गया। जो जिसकी जो लागत है वो कहां से कहां चली गई। मकसद ये है, मौजूदा जो आपके पास कैपेसिटी है उसमें मैनेजमेंट का इशू है। एक मोहल्ले को दिया जा रहा है, दूसरे मोहल्ले को नहीं दिया जा रहा, वहां के एक्सियंस की मैनेजमेंट का इशू है। और दूसरी चीज के हाइड्रेंट का जो कारोबार है, मुझे बताएं कि जब एक मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहा और ये लोग कहते हैं कि पानी की ओवरऑल मिकदार कम है, तो ये हाइड्रेंट के पास पानी कहां से आ रहा है? इनके पास कौन सी मैजिक, कौन सा जादू है कि ये पानी को जो है वो पैदा करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं? मकसद ये है, जो मौजूदा सिचुएशन है इस क्राइसिस में, हमें सिर्फ बयानात नजर आ रहे हैं,